آئی ہے ایسا لگتا ہے بدر منیر آئی ہے آج محفل میں پیرا نے پیرا آئی ہے اور آج مہمان بن کر کہ احمد رضا آج گھر میرے روشن ضمیر آئے ہیں۔ حاضرین و سامعین، سر شام سے اب تک بیٹھے ہیں آپ، میں آپ حضرات کی تھکن کو محسوس کر سکتا ہوں۔ آج کے اس دستار بندی کے پروگرام میں جتنے لوگ حاضر آئے ہیں، یقیناً یہاں کے اساتذہ کی محنت اور یہاں کے کمیٹی والوں کی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے۔ یقیناً ایک بچے کو حافظ بنا دینا، عالم بنا دینا آسان کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ حافظ بنانا، عالم بنانا ایسا ہی ہے جیسے کسی پتھر کو تراش کر ہیرا بنانا۔ آپ آج اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے، آپ نے مٹی کی شکل میں اپنی اولاد دیا تھا، اپنا بیٹا دیا تھا۔ آپ کا یہ محبوب ادارہ، خاص طور سے یہاں کے اساتذہ کی محنت کہ اس مٹی کی شکل والی اولاد کو انہوں نے سونا بنا کر واپس کرنے کی کوشش کیا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہاں کے اساتذہ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ اسٹیج پر علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ موجود ہے، خصوصیت کے ساتھ استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محبوب عالم صاحب قبلہ، حضرت علامہ و مولانا مفتی داؤد صاحب مصباحی، دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ مجھ سے پیشتر بھائی جعفر کریم صاحب سے آپ حضرات نے اچھی نعت خوانی سماعت کیا۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں، جلسے میں بیٹھیں تو اس نیت سے بیٹھیں جب تک ہماری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ پچھلے سال آپ کے یہاں اسی جلسے میں کچھ لوگ ہوں گے لیکن آج وہ لوگ قبر کے اندر لیٹے ہیں۔ جب تک اللہ نے سانسوں کو سلامت رکھا ہے، ہم جو سانسیں لے رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر اللہ نے ہم اور آپ کو ہاتھ سے نوازا ہے، ہاتھ میں طاقت دیا ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے اسی علاقے میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ نے ہاتھ تو دیا ہے لیکن ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت نہیں دیا ہے۔ اگر اپنی زندگی سے کبھی مایوس ہو جائیں تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، آپ کو اللہ نے پاؤں جیسی نعمت سے نوازا ہے جس پاؤں کے ذریعے سے چل کر آپ کبھی مسجد بھی جاتے ہو، کبھی جلسے میں بھی آتے ہو۔ اگر زندگی سے تنگ آ جاؤ تو پھر کبھی جا کر کشن گنج کے صدر ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں جا کر حاضری لگا دو۔ کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے وہاں پر جن کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے نظر آپ کو آئیں گے۔ کم سے کم اللہ کا شکر تو ادا کریں، اللہ نے ہم اور آپ کے پاؤں کو سلامت رکھا ہے، ہاتھ کو سلامت رکھا ہے۔ اللہ نے ہم اور آپ کو زبان بھی دیا ہے، زبان میں بولنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے۔ یقیناً کتنے لوگ آپ کے یہاں علاقے میں ہوں گے، اسی بستی میں یا علاقے کے محلے میں، گاؤں میں، جن کو اللہ نے زبان تو دیا ہے لیکن زبان میں بولنے کی طاقت نہیں عطا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے زبان بھی عطا فرمایا ہے اور زبان میں بولنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ سارا کا سارا کرم ہے اور صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا۔ اگر حضور کے صدقے میں اللہ نے زبان عطا فرمایا ہے، ہاتھ دیا ہے، تو پورا مجمع ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو لہرا کر محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ ذرا اونچا بولیں۔
90 नेकियां अता फरमाता है। आप मेरा ज़हन बना दें, इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी को आप कल परसों तक नहीं, कई परसों तक याद रखेंगे इंशाअल्लाह। मेरा यकीन कहता है, मैं कलाम आला हजरत पढ़ता हूँ बरकतन, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। अब जरा सुनिएगा, एक शेर मैं पढ़ता हूँ। हम कैसे नबी की उम्मत हैं, हुजूर मुझसे कितना प्यार करते गए, आपसे कितना प्यार करते गए, और हुजूर के सदके में अल्लाह ने जो जमीन बनाया है, आसमान बनाया है, सारी कायनात को पैदा फरमाया है, और हुजूर का मकाम क्या है आला हजरत फरमाते गए। गौर से सुनिएगा, और खास तौर से उलमाए किराम की दुआएं चाहूंगा। हमारा स्टेज जब बोलता है, यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाता है। बस आप ज़हन बना दें, उलमाए किराम दुआओं से नवाजें। एक शेर पढ़ता हो, आला हजरत फरमाते गए, अर्श हक गए मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की। उलमाए किराम जरा दुआओं से नवाजें। ये उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए, आप मुफ्ती महबूब साहब से आकर पूछिए, मुफ्ती दाऊद मिसबाही साहब से पूछिए, आला हजरत ने क्या फरमाया। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की। मसनद कहते हैं बैठने की जगह को, रिफअत कहते हैं बुलंदी को। यानी आला हजरत ने फरमाया, ओ दुनिया वालों, ओ बरकत रज़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, यानी जहां पे मखलूक की शान की इंतहा होती है, वहां से मदीने वाले मुस्तफा की शान की इब्तिदा होती है। आला हजरत ने फरमाया है, अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की। अब जरा आला हजरत सरकार से पूछिए, ओ बरकाते रज़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब आला हजरत से आप पूछेंगे, ए आला हजरत सरकार, हुजूर की शान की इब्तिदा जब अर्श आज़म से होती है, तो फिर हम दुनिया में हुजूर की शान को कैसे देख सकते हैं। हमारी निगाह का आलम तो ये है, अगर पंडाल के ऊपर कोई चीज रखी हो, हमारी निगाह उसे भी नहीं देख सकती है, तो फिर सरकार की शान की इब्तिदा ही होती है अर्श आज़म से। हमारी निगाह कैसे हुजूर की शान को देख सकती है। आला हजरत ने फरमाया, ओ नबी के चाहने वालों, ओ नबी के दीवानों, ओ नबी से प्यार करने वालों, जरा सुनो सुनो, ये तो सही बात है, हुजूर की शान की इब्तिदा अर्श आज़म से होती है, लेकिन याद करो, दुनिया में हुजूर की शान को अगर नहीं देख सकते, मैदाने महशर होगा, हश्र का दिन होगा, सूरज 1.25 मील की दूरी पर होगा, जमीन तांबे की होगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई गुनाहों के पसीने में घुटने तक डूबा होगा, कोई कमर तक डूबा होगा, कोई कांधे तक डूबा होगा, वहां पे चीखो पुकार मची होगी, लेकिन वहां पे आलम ये होगा जैसे जाफर कलीम साहब ने कहा था, हर नजर कांपे उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा पहले जाएगा ओढ़ कर नूरी चादर, वो आ जाएंगे साल महशर का नक्शा बदल जाएगा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। दो बच्ची यहाँ ये ऑफिस में है, जिसकी बच्ची खो गई है, वो रो रही है, बच्चियाँ आप जाके ले लें। यहाँ ऑफिस में 2 बच्ची रो रही है, जिसकी बच्ची खो गई है, जाके ले लें। आला हजरत ने फरमाया, सुनो, अगर दुनिया में हुजूर की शान को नहीं देख सकते तो सुनो, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अब जरा सुनिएगा, एक मरतबा जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह।
آواز نہیں آئی، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میں مسافر ہوں، ذرا غور سے سنو لوگوں، میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جو لوگ اب تک یہاں پر بیٹھے گئے برکات رضا کانفرنس میں آج کے مدرسہ احمدیہ جامعہ سید العلوم کے دستار بندی کے موقع پر جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے گئے میرے مولا انہیں کچھ دکھانا نہ دکھانا لیکن حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا، کیونکہ لوگوں میں دعا کر رہا ہوں اور میں مسافر آدمی ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا ہے لوگوں 3 لوگ جب دعا کرتے گئے تو 3 لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ہے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن۔ آقا کریم نے فرمایا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے 3 لوگ جب بھی دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے گئے اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ ذرا غور سے سنو لوگوں، وہ 3 لوگ کون کون ہیں؟ ان میں سے پہلا آقا نے فرمایا ہے میری بات اگر ہو تو غلط ہو سکتی ہے، مفتی محبوب صاحب کی باتیں ہو تو غلط ہو سکتی ہے، مفتی داؤد صاحب کی باتیں ہو غلط ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا لوگوں مدینے والے مصطفیٰ نے جو فرما دیا ہے حضور کی باتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا۔ ذرا محبت سے سنیے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لیکن مگر قرآن بدلا جائے گا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ لوگوں 3 لوگوں کی دعائیں اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ پہلا کون ہے؟ غور سے سنو، بس اسی حدیث کو آپ سماعت کر لو، انشاءاللہ معین الدین قادری آپ کے سامنے سے رخصت ہو جائے گا۔ آقا کریم نے فرمایا ہے دعوت المظلومی، پہلا مظلوم کی دعا۔ مظلوم کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی طاقتور انسان اگر کسی مجبور پہ ظلم کرتا ہے اسے مظلوم کہا جاتا ہے، جس پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں آپ کسی پہ ظلم نہ کیا کرو۔ آج اگر آپ ہٹے گٹے نظر آتے ہو، آج اگر بڑے پہلوان نظر آتے ہو، آج اگرچہ بہادر بنتے ہو، آج اگرچہ تیرے نام سے لوگ ڈرتے گئے، وہ تو مجبور شخص ہے جن پہ تو ظلم کر رہا ہے، وہ تو پریشان ہے، وہ جانتا ہے اگر میں اس کے ساتھ بحث کروں گا یہ میری حالت خراب کر دے گا، یہ مجھے مارے گا، یہ مجھے پریشان کر کے رکھ دے گا۔ لیکن یاد رکھنا لوگوں مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے کہ جب مظلوم رات کو روتا گئے وہ تو طاقتور کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جب مظلوم رات کی تاریکی میں آنسو بہا بہا کر اکیلے میں بیٹھ کر دعا مانگتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے کہ مظلوم ابھی اپنے ہاتھوں کو دعا مانگ کر نیچے بھی نہیں لاتا ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے کسی پہ ناحق ظلم نہ کیا کرو میرے بھائی۔ آج تو ظلم کر لیتے ہو لیکن ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا، پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر سنو، اگر کوئی راستہ چلتے چلتے مٹی کی دیوار کو کسی کی اگر کسی نے اپنے ناخون سے کھرچ دیا، اس ناخون میں جو مٹی آئے گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس ناخون میں آئی ہوئی مٹی کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ تو بتاؤ لوگوں وہ اللہ جو اتنی سی مٹی اگر ناخون میں آ جائے اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، تو اگر کسی پہ ناحق ظلم کرو گے، اگر کسی کو پریشان کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور پوچھے گا۔ دوسرا کون ہے جس کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرماتا ہے؟ دوسرا
سنو لوگو، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے میں مسافر ہوں، میں دعا کرتا ہوں میرے مولا یہاں جتنے لوگ آئے گئے مالک انہیں کچھ دکھا نہ دکھا، اپنے محبوب کے گنبد خضرا کو ضرور دکھا دینا۔ کیونکہ لوگوں میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے، کبھی دارجلنگ تو گھومنے جاتے ہو، کبھی بنگال کی کھاڑی تو دیکھنے جاتے ہو، کشمیر کی وادی تو دیکھنے جاتے ہو، لیکن میں یہاں سے پیغام دے کر جانا چاہوں گا اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے کچھ نہیں دیکھنا، ماں بہنوں تم بھی سن کر جاؤ، اگر اللہ نے تیرے شوہر کو غریب بنایا ہے اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کر لینا، اور اگر اللہ نے تیرے شوہر کو مالدار بنایا ہے تو اپنے شوہر سے تاج محل دیکھنے کی فرمائش نہ کرنا، لال قلعہ دیکھنے کی فرمائش نہ کرنا، اپنے شوہر سے قیمتی پاسے اور قیمتی کپڑے نہ مانگنا، بلکہ اپنے شوہر سے کہنا اے میرے سردار، اے میرے شوہر نامدار، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہو اللہ نے دولت سے نوازا ہے ہمیں کچھ نہ دکھاؤ، اگر دکھانا ہے تو حضور کا گنبد خضرا دکھا کر لاؤ، کیونکہ ہم نے سنا ہے جو ایک مرتبہ گنبد خضرا کو دیکھ کر آ جائے تو پھر کی زبان سے بس یہی نکلتی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پورا مجمع بولے، اب میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد میں منتر بھی پڑھوں گا، اگر سننا چاہتے ہیں دیکھیں گنبد خضرا جب تصویر میں اتنا خوبصورت ہے، اگر اللہ کی قسم جا کر ایک مرتبہ دیکھ کر آ جاؤ گے ایسا لگے گا دل کی دنیا بدل گئی ہے، حضور کے مدینے ہی میں دل چھوڑ کر آ گیا ہو ایسا ہی محسوس ہوگا۔ تو ذرا اگر حضور کے گنبد خضرا کو دیکھنے کی اگر خواہش ہے تو پورا مجمع بولنا آج بھی ہے کہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور پورا مجمع بولے، پورا مجمع میرے مولا جتنے لوگ بول رہے ہیں جو جتنی بلند آواز سے بولے انہیں اتنی جلدی گنبد خضرا کی زیارت عطا فرما دینا۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور ہائے 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 سنیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت برکات رضا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھے ایک شعر اور پڑھ دوں اجازت ہے؟ ذرا اب منتر میں پڑھنے جا رہا ہوں، ایک شعر اور پڑھ دوں اجازت ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولے یا رسول اللہ۔ آپ بولے انشاءاللہ معین الدین قادری اب بولنے جا رہا ہے، سنو بختیا تو غصے تاخ نبی کو خیرت سنی سرداغ ہے، ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دن پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور اب ذرا غور سے سنو لوگو، میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا، میرے پاس رامائن بھی موجود ہے، میرے پاس اپنیشد کی سویتاشور بھی موجود ہے، اور بہت ساری کتابیں میرے پاس موجود ہے، لیکن معین الدین قادری جتنی باتیں بولے گا حوالہ کے ساتھ آپ کے سامنے بول کر جائے گا، اور اگر کوئی سنسکرت پڑھنا جانتا ہو یا میری باتوں کو موبائل میں ریکارڈ کر لے میری آواز کو، اگر کوئی مائی کا لال ایک شبد اگر کوئی غلط ثابت کر دے معین الدین قادری اسے منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہے۔ مسلمانوں آج میں
میں یہ ثابت کروں گا کہ دنیا میں سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. ذرا اسلام کے مت والے ذرا جھوم کر بولو, دنیا میں سب سے اچھا مذہب ہے, اور اونچی آواز میں بولو, دنیا میں سب سے اچھا مذہب اسلام ہے. معین الدین قادری ثابت کرے گا. لیکن پیارے, ایسی کتابیں پڑھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آج ہماری قوم کا بچہ یہ تو سگریٹ پینے پہ آگے ہے, لیکن ایجوکیشن کے معاملے میں ہمارے بچے کہاں کھڑے ہیں؟ 2 4 10 بچے اگر سماج کے پڑھ لیں تو پڑھ لیں, ورنہ 90% بچے آج بھی ایجوکیشن کے معاملے میں پیچھے ہے. میں کہنا چاہوں گا لوگوں, آپ عالم بھی بچوں کو بناؤ, لیکن پہلے حضور کا عاشق بناؤ, کیونکہ لوگوں علم تو محنت سے آتا ہے. آدمی عالم محنت سے بنتا ہے, حافظ محنت سے بنتا ہے, لیکن حضور کا عاشق یہ محنت سے انسان نہیں بنتا ہے. جس پہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہوتا ہے, جس پہ مفتی اعظم ہند کا کرم ہوتا ہے, جس پہ حضور تاج الشریعہ کی نگاہ کرم ہوا کرتی ہے, وہی حضور کا عاشق بنا کرتا ہے. لیکن یاد رکھنا لوگوں, ایسی محفل سے ایسی کتابیں کیوں پڑھتا ہوں میں؟ اس لیے میں پڑھتا ہوں, آج جدھر دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے. ہمارے مدرسوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس مدرسے میں ٹیررسٹ کی پڑھائی ہوتی ہے, یہاں سے لوگ آتنکواد کو بڑھاوا دیتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی, تم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. اسلام کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آج اسلام کو سمجھنے کی لوگ کسی شرابی کو دیکھا, وہ شراب پی کر کہیں پلٹی مارا ہے, لوگ کہتے ہیں یہی اسلام سکھاتا ہے. کسی جوا کھیلنے والے نام نہاد مسلمان کو دیکھا, لوگ کہتے ہیں یہی اسلام سکھاتا ہے. آج کے برکات رضا سے معین الدین قادری پیغام دے کر جائے گا کہ لوگوں, اگر ہمارے اسلام کو سمجھنا ہے تو ٹی وی کے اسکرینوں سے اسلام کو مت سمجھو. اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو ٹی وی پہ ڈیبیٹ کرنے والے دلالوں کی بولی سے اسلام کو مت سمجھو. اگر اسلام کو سمجھنا ہے کسی شرابی کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو. اگر اسلام کو سمجھنا ہے کسی جواری کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو. اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو آپ آؤ اس مدرسے میں, اپنے علماء کے پاس آ جائیے, علماء کرام کے پاس آئیے, ان سے پوچھئے اسلام کیا ہے. یہ آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پڑھ کر سناتے جائیں گے, آپ اسلام کو سمجھتے چلے جاؤ گے. لیکن میرے بھائیوں, آج میں ثابت کروں گا کہ اسلام سے اچھا مذہب کوئی نہیں ہے, اسلام سے سندر مذہب کوئی نہیں ہے. اسلام سب سے بیوٹیفل مذہب ہے, سب سے سندر مذہب ہے, سب سے اچھا مذہب ہے. لیکن میرے بھائی, آج کل جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ مسلمان آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے, ایسے لوگوں کو کہیے کبھی ہمارے جلسوں میں آ کر دیکھو, کبھی ہمارے مدرسوں میں آ کر دیکھو. ہمارے مدرسے میں تو یہ کہا جاتا ہے, آج کوئی چین گیا بریانی کھا کر آیا, وہ کہتا ہے چین بڑا اچھا ہے. کوئی امریکہ گیا, وہاں سے سوٹ پہن کے آیا, وہ کہتا ہے امریکہ بڑا اچھا ہے. کوئی افغانستان گیا, وہ کہتا ہے افغانستان بڑا اچھا ہے. لیکن ہمارے مدرسے میں بیٹھ کر یہ پڑھایا جاتا ہے نہ تو چین اچھا, نہ تو جاپان اچھا, نہ تو امریکہ اچھا, نہ تو انگلینڈ اچھا, بلکہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا. غور سے سنو لوگوں, معین الدین قادری ثابت کرے گا اسلام سندر مذہب کیسے ہے. کتاب میرے ہاتھ میں ہے, کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا. ادھر دیکھیے اور غور سے سنیے, ایک منتر میں پڑھتا ہوں. کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا, پیج نمبر 23 ہے, اور غور سے سنیے. انشاءاللہ میں اخیر میں ترجمہ بھی کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ اس
اسلام کیسے سندر مذہب ہے، اسلام کیسے سب سے بیوٹیفل مذہب ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، اسلام کی اچھائی کیا ہے۔ بھائی ایسے ہی تو بولنے سے نہیں ہوگا کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اس کے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں اسلام سب سے اچھا مذہب اس لیے ہے، اسلام سب سے سندر مذہب اس لیے ہے۔ تو سنو، ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں، شریمد بھاگوت گیتا، پیج نمبر 23 ہے، اس میں لکھا گیا ہے ادھرما پرتشنتی کلستریجا استریشو دشتاشو والشنی چھایتے ورن شنکرا یو مام جمنادیم چویتی لوک مہیشورم اسموڈھا سمرتیشو سروپاپائی ہے پرمچیتی گنیشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم دنگا جلم مشنانم پنڈدم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتھوی مدھم اور وسکیارتم پلون سوانم لم لگیم پشپپنم تپشیگم ویرم مہاویر گروم پرانم پرادیپم وشنویشم شروپام اسما سگماروہا دیو دستم جگت پتی اسینا سادھو اشت اشرج گنوتی گنی گنی لگندھا اتی چوتی میں پرکاشم نتمشتگ بھومشتم پربھو گڑگانم ناف گریدہ لیگ گچھدین پرکم پوترم گنگا شنانم متی پوترم پوترم پوترم۔ اور ایک پنڈت ہے لوگو حیدرآباد کا رہنے والا ہے، وہ پنڈت ہے، پنڈت نام ہے پنڈت سومناتھ ورما۔ وہ پنڈت جب چلتا گئے ایک ہاتھ میں ترشول رکھتا گئے، ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا گئے، ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگاتا گئے، اور وہ پنڈت جب چلتا گئے کچھ اور بولتا گئے، لیکن جب زبان کھولتا گئے تو پھر مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے۔ اور وہ پنڈت کیسے حضور کی تعریف کرتا ہے، پنڈت کہتا ہے لوگوں شرنಯ ಗುರು ನಿಮಗ ಸುಖ ಸಾಗರ ಅತ್ಯಚಾರ ಮಗ ಶುಭ ಸಾಗರ ಚರಣನಗೆ ಗುರು ನಾಮ ಉಜಾಗರ कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार महा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय पे बिना मुहम्मद पार न हो पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बरकते रज़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। अब जरा गौर से सुनिए लोगों, इस्लाम कैसे अच्छा मजहब है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मजहब दावा है कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। पूरी दुनिया में, पूरे रूए जमीन पर अगर सबसे बेहतर मजहब कोई है तो मजहब पूरा मजमा। अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, किसी की जबान खामोश न रहे। आपको करबला वालों का वास्ता, आपको मासूम मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता अगर सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा एक हाथ हसनी बनाओ, एक हाथ हुसैनी बनाओ। जितने मर्द बैठे हैं, औरतें न तो हाथ उठाए न तो आवाज निकाले। जरा पूरा मजमा इस्लाम के नाम पर बोले इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम बुलंद आवाज से, ताकि लोगों को समझ में आए कि हम बोलने वाली कौम है। जब तक कौम बोलती है उसे हक दिया जाता है, और जो कौम खामोश रहती है उसे न तो हक दिया जाता है न तो उसकी बात कहीं सुनी जाती है। इसलिए आप बोलोगे, आने वाली नस्लें बोलेगी। जरा मोहब्बत के साथ बोलो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। जरा हमारी बिरादरी वालों को देखिए, ये हमारी बिरादरी के लोग हैं। ये उलमा जब बोलते हैं इस हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला कोई स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं, बल्कि हमारे मदरसे में पढ़े हुए अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात थी। इन उलमा ने जब जब आवाज उठाया है तो तारीख को बदल कर रख दिया है। जरा हाथों को लहरा कर बोलो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान।
माशाअल्लाह सुनो लोगो, इस्लाम कैसे सुंदर मजहब है, कैसे सुंदर मजहब है। आज जो लोग कहते हैं कि मेरे भाइयों ये मुसलमान भड़क जाता है, मुसलमान का बच्चा भड़क जाता है। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वो भी अपने बिहार में आए, तशरीफ लाए हुए हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था हमको गाली देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। अरे वो तो हमारी जमात के बड़े आलिम दीन है, लेकिन हम तो कहते गए मुसलमान को गालियां दो। हमारे यहाँ के 10 साल के बच्चे को उठाकर पूछो, इसका भी जवाब यही होगा कि सुनो, हमारी आन है मुस्तफा, हमारी जान है मुस्तफा, हमारी पहचान और शान है मुस्तफा। और हमारे यहाँ के 10 साल का बच्चा भी कहेगा हमको गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी माँ को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी बहन को गालियां दोगे, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर मदीने वाले मुस्तफा की शान में किसी ने गुस्ताखी करने की कोशिश किया तो फिर याद रखना, ये खानदान क्या, हम अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करना बरेली के रजा ने सिखाया है। उन्होंने कहा है लोगों जियो तो ऐसे जियो कि या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। और आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आला हजरत ने इश्क करना सिखाया है। जरा गौर से सुनो लोगों, जो लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, एक मसला पहले सुनिए, इस्लाम कैसे सबसे खूबसूरत मजहब है। हमारे हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ पांव में नाखून है। ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? ये मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, ये कहेंगे 40 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लेना चाहिए। क्योंकि 40 दिन से नाखून ज्यादा बड़े रखना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने। हमारे लिए 40 दिन है, आपके लिए 40 दिन है, मुफ्ती साहब के लिए 40 दिन के अंदर अंदर ये काट ले, यानी 40 दिन तक छूट है। अगर कोई चाहे तो उन 40 दिन में काट ले, 40 दिन से लेकिन पहले पहले काट ले। लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, उस किताब में एक मसला लिखा है, लिखा गया है कि जो लोग आम लोग हैं, हम हैं, आप हैं, मुफ्ती साहब हैं, मौलाना साहब हैं, हाफिज साहब, कारी साहब, मास्टर साहब, इनके लिए 40 दिन है। लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता हो, कोई गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध निकालता हो, तो उस किताब में लिखा गया है मसला कि वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लिया करे, ये इसके लिए बेहतर है। मैं आपसे कहना चाहूंगा रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है। हमारे लिए 40 दिन, आपके लिए 40 दिन, लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता हो तो बेहतर है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट ले। तो गौर से सुनिए, उसी किताब में रीजन आगे लिखी गई है, वजह आगे लिखी गई है कि लोगों जो जानवर का दूध निकालता है, अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून नहीं काटता है तो जानवर का दूध दोहेगा, जानवर का दूध निकालेगा। हो सकता है नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर के थन में जख्म न हो जाए, इसलिए वो बेहतर है कि 10 दिन के अंदर अंदर नाखून काट ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपकी अदालत में प्रश्न रखना चाहता हूँ कि लोगों जो मजहब इस्लाम जानवरों के बारे में इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो इन
इंसानों के बारे में कितनी कद्र बताता होगा, वो मानवता का कैसा पाठ पढ़ाता होगा। लेकिन आज लोग कहते हैं मेरे भाई ये मुसलमान तो ऐसा करके गए हैं, मुसलमान ऐसा करके गए हैं। जरा गौर से सुनिए, लोग जो भी कहते हैं मुसलमानों की को मानवता नहीं आती है। आइए मैं आपको बताता चलूं, हजरत औरंगजेब आलमगीर नाम तो सुना होगा आपने। आज हमारे बच्चे भी इतने जाहिल हो गए हैं कि वो भी हजरत औरंगजेब आलमगीर को उनके खिलाफ ये बकते हैं। ये शिक्षा की कमी है, तालीम की कमी है। याद रखना वो कोई दुनियादार बादशाह नहीं थे हजरत औरंगजेब आलमगीर, बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर एक ऐसे बादशाह थे जो दिन में दिल्ली की तख्त पर बैठकर लोगों की दिन भर फरियाद सुनते थे, और जब रात में ईशा की आजान होती थी तो रमजान के महीने में जामा मस्जिद के मुसल्ले पर खड़ा होकर लोगों को कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। वो हाफिज कुरान हजरत औरंगजेब आलमगीर, वो आलिमों से मोहब्बत करने वाला हजरत औरंगजेब आलमगीर। जो लोग बकवास करते हैं कि मुसलमानों ने ऐसी हुकूमत किया है, मुसलमानों ने ऐसी हुकूमत किया है, जरा गौर से सुनना लोगों, जो ऐसी बातें कहें उनको कहिए हिस्ट्री को तू पढ़ के देख तब तुम्हें पता चलेगा, तारीख को पढ़ के देख तब तुम्हें पता चलेगा। मजहब इस्लाम ने जो पैगाम दिया है हजरत औरंगजेब आलमगीर है। गौर से सुनिए जरा मोहब्बत के साथ, अगर सुन रहे हैं तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुने, जो लोग कहते हैं मुसलमान बादशाह ने ऐसा किया है, मुसलमान बादशाह ने ऐसा किया है, सुनो, आज मुसलमान का बच्चा लीडर तो बनता है लेकिन दुनियावी लीडर की तरह लीडर मत बनो। अगर लीडर बनना है, अगर नेतागी बनना है, अगर सियासतदान बनना है तो फारूक आजम की तरह बन जाओ। हजरत फारूक आजम है, वो कैसा लीडर है हमारा, वो कैसा लीडर है हमारा, वो कैसा रहबर है हमारा। हजरत फारूक आजम है, मस्जिद नबवी में खिताब फरमा रहे हैं। अचानक एक आए हजरत तमीम दारी, वो आ गए, आकर कहने लगे फारूक आजम मदीना के जंगलों में आग लग गई है। आज अमेरिका में जब आग लगी थी कुछ दिन पहले, अमेरिका तबाह हो गया, वहां पे 1000 कोशिशें की गई आग को रोकने की, लेकिन अपने आप को सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क वो भी घुटना टेक दिया अल्लाह के अजाब के सामने। लेकिन एक ये अपने आप को सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका है, लेकिन देखो हमारे लीडर का पावर क्या है। लोगों की हुकूमत तल पे होती है, लेकिन फारूक आजम की हुकूमत जैसे तल पे होती थी वैसे लोगों के दिलों पे आज तक मौजूद है। वो फारूक आजम है, गौर से सुनिए, वो फारूक आजम है। मस्जिद नबवी में खिताब फरमा रहे हैं। हजरत तमीम दारी आ गए, अर्ज करने लगे फारूक आजम क्या बताएं, मदीने के जंगलों में आग लग गई है, अगर आग न बुझाई गई तो आबादी को वो आग जलाकर राख कर देगी, आबादी तबाह हो जाएगी। फारूक आजम ने ये नहीं फरमाया ये लो मिट्टी का ठेला पड़ के देता हूं जाके फेंक देना, यहाँ से पानी की टैंकर लेकर जाओ वहां जाकर आग पे छिड़क देना। फारूक आजम ने कुछ नहीं फरमाया। फारूक आजम ने अपनी चादर मुबारक को उतारा और दे दिया हजरत तमीम दारी को और फरमाया तमीम दारी ये चादर लेकर चले जाएं। हजरत तमीम दारी कहने लगे फारूक आजम आग का काम होता है कपड़ों को जला देना, इस चादर का मैं क्या करूंगा। फारूक आजम ने फरमाया ये चादर मेरी लेकर जाओ, आग को सिर्फ दिखाते जाना, ऐसे करते जाना करते जाना, आग चादर को देखकर भागती जाएगी। अल्लाहु अकबर। हजरत तमीम दारी का बयान है कि हम हजरत उमर की चादर को लेकर हम लोग गए और आग को हजरत उमर की चादर जब ऐसे दिखाने लगे तो चादर को देखकर आग ऐसे भाग रही थी जैसे डंडे को देखकर जानवर भागा करता है। तो लोगों को यह आग भाग भाग कर कह रही थी कि जब हजरत उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर दुनिया की भी और आखिरत की भी आग से बचा देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
مسلک اعلیٰ حضرت برکات رضا کانفرنس مفتی معین الدین صاحب قبلہ چترویدی، نعرہ تکبیر۔ یہ ہمارا لیڈر ہے۔ آج تو لوگ آپ کسی کو بھی آپ دیکھو گے حکومت کے پیسے سے تو جہاز خریدتے آپ دیکھ سکتے ہو، لیکن کوئی اگر عوام کا فائدہ کروا دے ایسا نیتا بہت کم ملے گا، ایسا لیڈر بہت کم ملیں گے۔ حضرت فاروق اعظم کیسے لیڈر ہیں؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر بیت المال کا یعنی حکومت کا حساب فرما رہے ہیں، چراغ چل رہا ہے، روشنی پھیل رہی ہے، کھاتے میں یعنی کاپی میں ڈائری میں حساب کر رہے قلم سے۔ اتنے میں ان کا ایک غلام آ گیا گھر کی ڈائری لے کر، گھر کے حساب کی ڈائری لے کر، کہا کہ فاروق اعظم اس میں حساب کرنا ہے۔ فاروق اعظم نے گھر کی ڈائری کو ہاتھ میں لیا، چراغ کو بجھا دیا، چراغ کو بجھایا، ڈائری بدل دیا، قلم بدل دیا۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا فاروق اعظم آپ نے ڈائری بدلا، قلم بدلا، یہاں تک تو سمجھ میں آیا، لیکن چراغ کو بجھا کر دوسرا چراغ کیوں جلا دیا؟ فاروق اعظم کا جواب سنیے، ہمارے لیڈر کو دیکھنا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے میرے غلام سنو، پہلے جو میں حساب کر رہا تھا حکومت کی ڈائری میں حکومت کا حساب کر رہا تھا، اور یہ جو پہلا چراغ چل رہا تھا یہ حکومت کے پیسے کے خریدے ہوئے تیل سے یہ چراغ چل رہا تھا، اور اب جو ڈائری آئی ہے تو میرے گھر کا حساب اس میں لکھا ہے۔ اگر میں حکومت کے چراغ سے اگر میں گھر کی ڈائری کا حساب کروں گا یہ امانت نہیں ہوگی، یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! ہے کوئی آج کا ایسا جو لیڈر ہو جو اس طرح کا سبق دیتا ہو؟ وہ فاروق اعظم ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے فاروق اعظم، لیکن سادگی کا عالم یہ ہے، کپڑا جو پہنتے ہیں 17 پیبند لگے ہوئے تھے، ایک پیبند اس میں ایک چپی ایک پیبند اس میں چمڑے کا لگا تھا، جس کو پڑھنے کے بعد ایک انگریز نے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کو جب میں نے پڑھا ہے تو ان کی زندگی کو، ان کی حکومت کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اگر حضرت عمر 1 سال اور زمین پہ زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا میں مذہب اسلام کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ فاروق اعظم ہے، وہ ہمارے لیڈر ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اپنے حاکموں کی، جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے بڑی کرورتا کیا ہے، بڑے لوگوں کو ستایا ہے، مسلمانوں نے ایسا کر دیا ہے، مسلمانوں نے ایسا کر دیا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، میں کہنا چاہوں گا کبھی پڑھ کے تو دیکھو، وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے بنارس کی دھرتی پر ایک ابراہیم نامی شخص کو کوتوال بنا کر بھیجا۔ جب بنارس کی دھرتی پر ابراہیم آیا، وہاں پہ پنڈت کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا شکنتلا دیوی۔ جیسے ہی شکنتلا کی خوبصورتی کو ابراہیم کوتوال نے دیکھا، اس پہ اس کا دل آ گیا، کہنے لگا شکنتلا تو مجھ سے نکاح کر لے، تو مجھ سے شادی کر لے۔ اتنا سننا تھا، شکنتلا کہنے لگی او ابراہیم تو کیا بولتا ہے؟ ارے تو ایک مسلمان ہے، تو ایک کلمہ پڑھنے والا ہے، اور میں ایک پنڈت کی بیٹی ہوں، تیرا میرا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا ہے، میں تیرے گھر میں رانی بن کر کبھی نہیں جا سکتی۔ اتنا سننا تھا، ابراہیم کوتوال غصے میں آ گیا، کہنے لگا او شکنتلا اگر تو اچھے سے نہیں مانے گی تو پھر یاد رکھنا کہ تیری ڈولی جس دن سجے گی، تیری ڈولی سسرال نہیں جائے گی، تیری ڈولی میرے حویلی پہ آ جائے گی۔ اتنا سنا، شکنتلا گھر گئی، اپنے باپ سے جا کر رو کر کہنے لگی بابا بڑا ظالم بادشاہ آیا ہے، بڑا ظالم کوتوال آیا ہے، وہ جو بولتا ہے کر کے رہتا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ میری ڈولی کو اٹھوا لے گا۔ باپ بھی رونے لگا، پنڈت اور بیٹی دونوں رونے لگے۔ پنڈت کی بیٹی اچانک کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے بابا آنسو کو پوچھ لیجئے، اپنے آنسو کو پوچھئے، میں جاؤں گی دلی کی سرزمین پر، میں نے سنا ہے دلی
کی سرزمین پر اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والا انسانیت کا ایک بادشاہ رہا کرتا ہے. میں دلی جاؤں گی اور اس کے سامنے فریاد کروں گی. مجھے یقین ہے اگر انسانیت اس کے اندر ہوگی تو وہ میری عزت کو ضرور بچانے بنارس آئے گا. شکنتلا مغلیہ سلطنت کا لباس پہنتی ہے, اپنے چہرے پہ رومال باندھتی ہے, گھوڑے پر سوار ہوتی ہے, گھوڑے پہ سین کس کر دوڑ لگاتی ہے. جمعہ کا دن ہوتا ہے, دلی کے جامع مسجد کی سیڑھی پر جا کر فریادیوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر نکلے, لوگوں کی فریاد والی لسٹ لیتے ہیں, ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے ہیں. جیسے ہی شکنتلا کا نمبر آیا, حضرت اورنگزیب عالمگیر نے لسٹ کو لیا اور لسٹ کو پڑھا, اپنے کاندھے سے چادر کو اتارا اور فرمایا, بیٹی شکنتلا تیرا لباس یہ مردوں کا نہیں ہے, تیرا لباس تو یہ ہے. چادر کو ڈال دیا اور فرمایا, بیٹی جا, تیری آبرو بچانے, تجھے انصاف دلانے اورنگزیب عالمگیر ضرور بنارس کی دھرتی پر آئے گا. اللہ اکبر. ابراہیم کوتوال ادھر عیاشی کر رہا تھا. جیسے ہی شکنتلا آتی ہے گھر, ڈولی سج گئی, شہنائی بج گئی, چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں. آخرکار ہوا کیا, ابراہیم کوتوال ادھر اشرفیاں لٹا رہا تھا. ڈولی اٹھنے والی ہے, پنڈت کہنے لگا, بیٹی شکنتلا میں نے کہا تھا نا کہ وہ تو مسلمان ہے, وہ مسلمان کی طرف جائے گا. تیری فریاد سن کر یہاں کیوں تجھے انصاف دلانے آئے گا, وہ تو مسلمانوں کی حمایت میں بولے گا. لیکن شکنتلا کہنے لگی, بابا جس یقین کے ساتھ, جس محبت بھرے جملے میں اس بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے مجھے بیٹی کہا ہے, تو یقین ہے میرے دل میں کوئی آئے یا نہ آئے, ایک بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کی عزت بچانے ضرور آئے گا. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح حضرت اورنگزیب عالمگیر کا انصاف دیکھو. جو لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی ہے, ادھر ابراہیم کوتوال اشرفیہ لٹا رہا تھا گھوڑے پہ سوار ہو کر. اچانک کمبل اوڑھ کر ایک فقیر آیا, آ کر چہرے پہ نقاب ڈال کر ہاتھ بڑھایا. ابراہیم کوتوال نے کہا, او فقیر, ارے نیچے کتنی اشرفیہ گری ہے, اٹھا لے, چند سکے تو بھی اٹھا لے. وہ فقیر کہنے لگا, ابراہیم میں ایسا ویسا دنیاوی فقیر نہیں ہوں, میں نیچے پہ بڑا سکہ نہیں اٹھا سکتا, اگر دینا ہے تو مجھے ہاتھ میں دو. ابراہیم نے جیب میں ہاتھ ڈالا, کہا, لے تو کیا یاد کرے گا. اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اشرفیہ دینے جیسے ہی بڑھایا آگے ہاتھ, اس فقیر نے ابراہیم کوتوال کے ہاتھ کو پکڑا اور کھینچ کر گھوڑے سے زمین پہ پٹک دیا. ہنگامہ مچ گیا کہ دیکھو ایک فقیر کمبل اوڑھ کر آیا, ابراہیم کوتوال کو زمین پہ پٹک دیا ہے. جب ہنگامہ ہوا, بنارس کی دھرتی گواہ ہے, بنارس کی دیوار گواہ ہے. جب اس فقیر نے اپنے چہرے سے کمبل کو ہٹایا, کمبل میں کوئی اور نہیں, وقت کے بادشاہ, اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والا بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر بنارس کی دھرتی پر آ گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر. یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے. جیسے ہی ابراہیم کوتوال نے دیکھا اورنگزیب عالمگیر اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والا بادشاہ بنارس سب گئے ہیں, معافی مانگنے لگا. حضرت اورنگزیب عالمگیر کا جواب سنیے, فرمانے لگے, اے ابراہیم, بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے, بیٹی کی عزت سب کی برابر ہوتی ہے, اس لیے چاہے وہ ہندو کی بیٹی ہو, چاہے وہ مسلمان کی بیٹی ہو, بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے. اور بتا دیا بنارس کے چوراہے پر ابراہیم کوتوال کو پھاڑ کر کہ لوگوں, وہ کوئی اور ہوگا جو ذات اور دھرم دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوگا, جو منہ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوگا, لیکن نبی کا عاشق حافظ قرآن عالمگیر جب فیصلہ کرتا ہے ذات دھرم کے نام پر نہیں, جب بھی فیصلہ کرتا ہے تو انسانیت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے. یہ ہمارا اسلام ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام کیسے خوبصورت مذہب ہے. اسلام کہتا ہے لوگوں, تو اس وقت تک پکا
پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیرا پڑوسی تیری تکلیف سے محفوظ نہ ہو جائے. تو اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرنے لگے. تب تک تو پکا مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ حضور نے فرمایا ہے چاہے لاکھ نمازیں پڑھ لے, لاکھ حج کر لے, لاکھ زکات دے دے, لاکھ مسجد بنوا دے, جب تک پڑوسی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے تب تک پکا مومن کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہ حضور نے فرمایا ہے. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا لوگو اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. میرے بھائی جہنم کی آگ بڑی بھیانک ہے, جہنم کی آگ بڑی بھیانک ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ دنیا کی جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے تب جا کر دنیا کی آگ تیار کی گئی ہے. تو جب دنیا کی آگ اتنی گرم ہے تو بتاؤ جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا. میرے بھائیوں اگر اللہ نے اولاد دیا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچائیے, اپنی اولاد کو بھی بچائیے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اولاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے تو سنو لوگوں, ہم ابھی گجرات میں تھے, ہم نے بڑے بڑے سیٹوں کو دیکھا ہے. اگر اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے, مکان ہے, دکان ہے, بنگلہ ہے, گاڑی ہے, سب کچھ ہے, اگر اولاد نہیں ہے نا تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. اگر اللہ نے بیٹا یا بیٹی سے نہیں نوازا ہے نا تو گھر جاتا ہے, سکون نہیں ہے. لیکن اگر اللہ نے اولاد, ہم نے دیکھا گجرات میں حضرت ایک سیٹ کو, مفتی صاحب ایسا سیٹ ہے جس کے پاس 4 سریا بنانے والی فیکٹری ہے, 12 گاڑیاں ان کے پاس ہے. 7 رات کے جلسے میں تھا جعفر بھائی, تو روزانہ وہ الگ الگ گاڑی سے اسٹیج پر لے کر جاتا تھا روزانہ. آخری شب ہم نے پوچھا اکبر بھائی یہ بتاؤ کہ اتنی گاڑیاں کون دے رہا ہے روزانہ 7 رات کے جلسے میں الگ الگ گاڑیاں؟ کہا مفتی صاحب یہ تو 7 رات کی بات ہے, اگر 12 رات کا جلسہ ہوتا تو 12 رات میں اپنی گاڑی سے آپ کو اسٹیج پر لے کر جاتا. اللہ نے اتنی دولت سے نوازا, مکان ہے 10 منزلہ, دکان ہے, بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں, ہزاروں نوکر چاکر ہے, لیکن چہرہ اداس اداس سا رہتا ہے. ہم نے کہا او سیٹھ صاحب یہ بتاؤ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے, پوری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گے لیکن پیسے ختم نہیں ہوں گے, دولت میں کمی نہیں آئے گی, لیکن چہرے پہ مایوسی کیوں رہتی ہے؟ کہنے لگا حضرت کیا کروں گا اس مکان کا, کیا کروں گا ان فیکٹریوں کا, اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے. اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا ہے. لیکن وہ تو ایک سیٹھ صاحب ہو کر اولاد نہیں ہے, ساری دولت موجود ہے, چہرے پہ سکون نہیں ہے, لیکن اپنے یہاں کے ایک 8 گھنٹے کودال چلانے والوں کو کبھی دیکھیے گا جو 8 گھنٹہ کشن گنج میں جا کر رکشہ چلاتا ہے, اسلام پور میں جا کر 8 گھنٹہ بانس کاٹتا ہے, 8 گھنٹہ وہ اینٹ اٹھاتا ہے. اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے اس کے پاس, 400 روپے پر ڈے کماتا ہے, گھر آتا ہے, لیکن 4 سال کی بیٹی ہے اس کے گھر میں, اپنی بیٹی کو گود میں اٹھاتا ہے, سینے سے لگاتا ہے, کبھی اس کی مسکراہٹ تو دیکھنا شام کے وقت اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے 8 گھنٹے کی تھکن کو اللہ نے دور فرما دیا ہے. بیٹی کی محبت میں اللہ نے خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دیا ہے. یہ اولاد ہے, لیکن اولاد نصیب والوں کو اللہ دیتا ہے. اولاد اگر اللہ نے دیا ہے اپنے اولاد پہ نظر رکھا کیجئے. یہ اولاد ہمارے آنے والی مستقبل ہے, ہمارے آنے والی زندگی ہے, ہمارا آنے والا وقت اسی اولاد کے ذریعے بہتر بنے گا. اپنی اولاد کو بہتر بنائیے. موبائل اپنے بچوں کو دینے والوں آپ کو موبائل مہنگا نہیں لگتا ہے, اپنے بچوں کو بائک دینے والوں بائک مہنگی نہیں لگتی ہے, اپنے بچوں کو سائیکل گفٹ کرنے والوں برتھ ڈے پر وہ تو مہنگی نہیں لگتی ہے. لیکن اگر شکشا کی بات آ جائے تعلیم بڑی مہنگی لگتی ہے. اپنے بچوں کو پڑھائیے, آگے کا دور بہت بھیانک آنے والا ہے. جھوٹ مت بولیے میرے پاس پیسے نہیں ہے, مت کھاؤ گٹکے,
100 रुपए का दिन भर में गुटखा खाकर थूकने वाली कौम ये कहती है कि तालीम महंगी हो गई है। ये लोग कहते हैं कि पैसा बहुत लगता है पढ़ाने में। ऐसा नहीं हो सकता। लाख रुपए का मोबाइल रखने की क्या जरूरत है? 1,10,000 का मोबाइल मत खरीदो, 10,000 का मोबाइल खरीदो। 1 लाख रुपया बचाकर अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कर दो। अल्लाह की कसम कहता हूँ कि वो बच्चा जब इल्मे दीन हासिल कर लेगा, वो बच्चा दुनिया में कुरान पढ़ता जाएगा। अल्लाह आपकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश नाजिल फरमाता चला जाएगा। अल्लाह ने जब औलाद दिया है, औलाद को नेक बनाइए। हुजूर ने फरमाया है सबसे बड़ा तोहफा अगर कोई बाप देना चाहे औलाद को, सबसे बड़ा तोहफा ये है कि एक बाप अपनी औलाद को नेकी की बातें बता दे, अदब सिखा दे, अच्छा अखलाक सिखा दे, अच्छी तरबियत कर दे। ये सबसे बड़ा तोहफा है। औलाद को नेक बनाइए। लेकिन आखिरी बात सुनिए, औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बाप शराब पीता रहे और बेटा उनका मस्जिद का नमाजी बन जाए, माँ अय्याशी करती रहे, बेटी उसकी कनीज़े फातिमा बन जाए। मेरे भाई, बाप नमाजी होगा तो बेटा बड़ा होकर गद्दार नहीं बनेगा, बेटा बड़ा होकर मुस्तफा का वफादार बन जाएगा। माँ अगर नमाजी होगी तो बेटी अय्याश नहीं बनेगी, बड़ी होकर बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी। अपनी औलाद के लिए अगर शराब पीते हो तो छोड़ दो शराब पीना अपनी औलाद की खातिर, वरना बाप जैसा होगा बेटा उसी को देखकर चलेगा। माँ जैसी होगी बेटी उसी को देखकर जिंदगी गुजारेगी। बाप नेक बनो। मैं कहना चाहूंगा जो लोग शराब पीते, अभी शबे बारात आ रही है ना, इस शबे बारात में सबों की दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं 4 ऐसे बदनसीब हैं जिसकी दुआ अल्लाह ताला शबे बारात में भी कबूल नहीं फरमाता है। अल्लाह अकबर। कभी सोचा गया आपने? सबों की तौबा अल्लाह कबूल फरमा लेगा, लेकिन 4 ऐसे बदनसीब हैं जिसकी तौबा अल्लाह शबे बारात में भी कबूल नहीं फरमाता है। कौन कौन लोग हैं? पहला है शराब का आदी, जो शराब पीने वाला है। और शराब पीने वालों, मौलाना की तकरीर को सुनकर शराब नहीं छोड़ते हो। मैं कहता हूँ मत छोड़े हो, अभी तक नहीं छोड़े हो। मस्जिद में सुनकर तकरीर नहीं छोड़ते हो। मुफ्ती महबूब साहब, मुफ्ती दाऊद साहब या मौलाना साहब लोग तकरीर करते रहते हैं, तू शराब पीना नहीं छोड़ता। लेकिन एक जुमला कह के जा रहा हूँ, यहाँ से उठ के घर जाना। जो शराब पीते हो, नशा करते हो, अल्लाह की कसम यहाँ से घर जाना, तकिया पे सर रखकर जरा जब सोने जाना बिस्तर पे, जरा सोचना अगर जवानी में तेरा इंतकाल हो गया तो फिर तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे माँ बाप का क्या होगा। याद रखना लोगों, कितने लोगों को हमने देखा है इसी जमीन पे, हमारे इलाके में ऐसे लोग भी गए। 2 भाई, सगा भाई हजरत को शराब पीकर रमजान के महीने में मर गया। आज उनके बच्चों की हालत को देखोगे, रोना आएगा उनके बच्चों को देखकर। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, शराब पीते हो, तकरीर सुनकर नहीं छोड़ते हो, घर जाना तकिया पे सर रखकर सोचना थोड़ी देर के लिए, अगर जवानी में तेरा इंतकाल हो गया, ईद का दिन आएगा, तेरे बच्चे तेरे मुंह तकेंगे, तेरा रास्ता देखेंगे, दूसरों का मुंह तकेंगे। कभी उन मजदूरों से पूछिए जो मजदूर दिल्ली में काम करते हैं, अल्लाह की कसम जब ईद का दिन आता है वो मजदूर नया कपड़ा नहीं पहनना चाहता है, रोने लगता है, हाथ उठाकर दुआ करता है, पाक परवरदिगारे आलम तूने मुझे मजबूर बनाया है, इसलिए ईद जैसे मुबारक दिन में भी आज मैं दिल्ली में हूँ। पता नहीं मेरा बेटा किसकी उंगली को पकड़कर ईदगाह गया होगा, पता नहीं मेरी बीवी नया कपड़ा पहनी होगी कि नहीं, मेरे माँ बाप का क्या हुआ होगा। एक दिन साल में बाहर रहते हो, इतनी तकलीफ होती है ईद के दिन। जरा सोचो जवानी में अगर तेरा इंतकाल हो गया तो फिर तेरे बच्चों का क्या होगा हमेशा के लिए। तेरी बीवी की इज्जत पे लोग कीचड़ उछालेंगे। ये दुनिया वाले बड़े बेवफा है मेरे भाई,
इस दुनिया से वफा की उम्मीद मत रखो। हमने कितने लोगों को देखा है, जब बड़ा भाई का इंतकाल होता है ना, तो छोटा भाई दौड़ कर आकर भतीजा भतीजी को कलेजे से लगाता है और कहता है, ओ मोहल्ले वालों, ओ गांव वालों, मेरा भाई मर गया तो क्या हो गया, आज से ये मेरा भतीजा नहीं, मैं इसका बाप बनकर दिखाऊंगा, ये मेरा बेटा है आज से, ये मेरी बेटी है आज से। लेकिन सच्ची बताइएगा, ये मोहब्बत कितने दिनों तक रहती है? जब तक चहारम 40वां ना हो जाए। चहारम 40वां के बाद, 1 साल के बाद, वही चचा इतना बड़ा दुश्मन होता है भतीजे का कि मोहल्ले वाले कहते गए कि हाय, कोई चचा भी इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है क्या भतीजे का? किससे वफा की उम्मीद करते हो? अगर दिल लगाना हो, दुनियादारी से न लगाओ, हुजूर से दिल लगाओ, जो हुजूर दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे, मैदान महशर में भी काम आएंगे। हुजूर से मोहब्बत करो प्यारे, शराब न पिया करो। और मैं कहना चाहूँगा, जो लोग दिल्ली में काम करते हैं ना, माँ बाप से कभी भी ज़बान दराजी न करो। आज बेटा अगर 2 रुपए कमाने लगे ना, तो बाप से कहता है, आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने मेरे लिए क्या किया? फलां के बाप ने तो उसको मोटरसाइकिल खरीद कर दे दिया है। खुदारा कभी ऐसा मत, ऐसे जुमले मत निकाला करो। हुजूर ने फरमाया, सलासो दावतिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना, 3 लोगों की दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं है। अल्लाह 3 लोगों की दुआओं को फौरन कबूल फरमाता है। पहला मजलूम की दुआ, दूसरा मुसाफिर की दुआ, और तीसरा कौन है? दावतुल वालिदी लिवलदिही, माँ बाप की औलाद के हक में मांगी हुई दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। माँ बाप की दुआएं लीजिए, कभी मत कहिए कि आपने मेरे लिए क्या किया है। कुछ औरतें भी आज अपने शौहर को कह बैठती है, अरे फला तो अपनी बीवी को 50,000 का सूट दिलवाया, 50,000 की बनारसी साड़ी दिलवाया, आपने मुझको क्या दिया है? कभी खुदारा ऐसा मत कहा करो। हमने देखा है तुम्हारे शौहरों को, कितने लोग ऐसे दिल्ली में हजरत पूरा दिन 10-10, 20-20 ईंट उठाकर 10 मंजिला मकान पे चढ़ता है, नीचे आता है, फिर 20 ईंट लेकर ऊपर जाता है। वो तेरा बाप नौजवान जिसे तू कहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने क्या दिया है मुझको, वो तेरा बाप 20-20 ईंटा लेकर कभी दिल्ली में जाकर देखो, मुंबई में जाकर देखो, अगर मजदूरी करता है, वो 20 ईंटा लेकर ऊपर चढ़ता है 10 मंजिला मकान पे, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता है, पीठ की चमड़ी जला लेता है। एक शख्स को ऐसा भी हमने देखा कि वो रात में कमरा किराए पर नहीं लिया था, दिन भर काम करता है, फुटपाथ पे चादर बिछाकर सो जाता था। हमने कहा, मेरे भाई दिन भर थका हुआ रहता है, कमरा किराए पर लेकर रात भर कम से कम सुकून की तो नींद ले लो। कहने लगा, मुफ्ती साहब अगर कमरा किराए पर लूंगा, महीने का 10,000 देना होगा कमरे का किराया। हमने कहा तो क्या होगा? कहा कि वही 10,000 बचत कर अगर मैं भेज दूंगा घर को, रात में तो थकन रहती है, नींद तो फुटपाथ पे भी आ जाती है, बालू के ढेर पर भी नींद आ जाती है, गिट्टी के ढेर पर भी नींद तो आ जाती है, रात तो कट जाती है, लेकिन 10,000 जब घर भेज देता हूँ, उस 10,000 में घर में मेरा बेटा शहजादा बनकर जिंदगी गुजारता है, मेरी बीवी घर में रानी बनकर जिंदगी गुजारती है। कभी बाप से ऐसा मत कहा करो, माँ बाप की दुआएं लिया करो। अल्लाह की कसम कहता हूँ, हुजूर की हदीस है कि लोगों, माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में रद्द नहीं होती है, कबूल होती है। सबों से बाद में दुआ करवाओ, माँ बाप से पहले दुआ करवाओ। अल्लाह की कसम, जो काम 10 साल की मेहनत के बाद भी न हुआ हो, माँ बाप से दुआ करवा लेना। माँ बाप की एक मुख्तसर सी दुआ के सदके में अल्लाह उस काम को पूरा फरमा देगा। माँ बाप की दुआएं लो। क्या जमाना आ गया कि बेटा बाप का मर्डर कर देता है, बेटी माँ का कत्ल कर देती है। अल्लाह अकबर। अभी कटिहार डिस्ट्रिक्ट में एक बेटा ने सिर्फ 2 डिसमिल के चक्कर में अपने बाप को ज़बह कर दिया। जुमा पढ़ने जा रहा था बाप, पीछे से उसने मारा चाकू, अपने बाप की आधी गर्दन उड़ा दिया, हॉस्पिटल में वो दम तोड़ दिया। मैं कहना चाहूंगा, क्या दुनिया से लेकर जाओगे मेरे भाइयों? अपने माँ बाप की दुआ लो। माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, अल्लाह की कसम आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, कब्र की जिंदगी भी, और हश्र में भी अल्लाह ताला आपको खुशियां ही खुशियां अता फरमा देगा। माँ बाप की दुआएं लीजिए, और खास तौर
اور سے اساتذہ کی بھی دعائیں لیا کیجئے۔ استاذ ہوتا ہے، جہاں کسی کی دعا کام نہیں کرتی وہاں استاذ اگر دعا دے دینا استاذ کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کتنے ایسے بچوں کو حضرت جو چلنے کے لائق نہیں تھا، بولنے کے لائق نہیں تھا، لیکن آج وہ ہندوستان کا خطیب اعظم بن کر چمک رہا ہے۔ کیوں؟ استاذ کی چوٹی سیدھی کرنے کی وجہ سے۔ لیکن آج کل اللہ معاف فرمائے، استاذ کے لیے محبت، جو بچے فارغ ہو رہے ہیں یہاں سے میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا سب کو بھول جانا، لیکن اپنے اساتذہ کو، اپنے ماں باپ کو کبھی بھولنا مت، اساتذہ کی محنت کو کبھی مت بھولنا۔ میرے بابو، استاذ اگر ناراض ہو گئے تو تیری دنیا برباد ہو جائے گی، اور اگر استاذ مسکرا کر دعا دے دیے تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ان بچوں کے ماں باپ سے بھی کہنا چاہوں گا استاذ کو کبھی مت ان کے بھولنا، ہر دکھ سکھ میں استاذ کے کام آئیے، استاذ کے قریب رہیے۔ آج کے بچے سیکھیں، حضرت ہارون رشید بادشاہ نے امام نسائی کے پاس اپنے بیٹے کو دیا پڑھنے کے لیے۔ ایک دن پڑھائی تو کرنے لگا، ایک دن حضرت ہارون رشید اپنے کچھ فوج کو لے کر راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو کہ ان کے استاذ وہ وضو کر رہے گئے اور ان کا بیٹا پانی ڈال رہا ہے لوٹے سے۔ حضرت ہارون رشید نے جب یہ منظر دیکھا فوجیوں سے کہا ہے قافلہ روکو، قافلہ روکا۔ فوجیوں نے کہا آج مولوی کی خیریت نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہ کے بیٹے سے وضو کا پانی ڈلوا رہا ہے پھر وضو کر رہا ہے، آج مولوی کی چمڑی ادھیڑ دے گا بادشاہ۔ حضرت ہارون رشید گئے، استاذ سے کچھ نہیں کہا، فرمایا اپنے بیٹے کو ایک تماچا زور سے مارا اور کہا بیٹا نالائق، میں نے تمہیں یہی سیکھنے دیا تھا تعلیم حاصل کرنے۔ استاذ کا ادب یہ نہیں ہے کہ تو پانی ڈال اور استاذ اپنے سے پاؤں دھوئے، استاذ کا حق تب بھی ادا نہ ہوتا، ایک ہاتھ سے تو پانی ڈال دوسرے ہاتھ سے استاذ کے پاؤں دھو، تب بھی استاذ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو استاذ کو کبھی مت بلاؤ، اسکول کے معاملات پہ تو اللہ رحم فرمائے، لیکن مدرسے میں اب بھی وہ چیز باقی ہے۔ میرے بابو لوگ جن کی بھی دستار بندی ہونے والی ہے، اپنے استاذ کو کبھی مت بھولنا، اپنے اساتذہ سے ہمیشہ محبت کرنا۔ جو کام برسوں کی محنت کے بعد جو مقام اللہ نہیں دے گا، وہ ماں باپ اور استاذ کی ایک مختصر سی دعا کے صدقے میں اللہ وہ مقام عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اس لیے جتنی باتیں میں نے کی ہے، یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے، دستار بندی کا منظر بھی آپ حضرات کو اور ہمیں بھی ملاحظہ کرنا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے کیا ہے؟ منورہ بیگم، یہ